حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ سب تعریفاں تیریاں یا رب العالمین، تو ہی مالک، تو ہی خالق، تو ہی مصور کائنات، تو ہی مشکل کشا، تو ہی حاجت روا، تو ہی شہنشاہ شہنشاہ شہنشاہوں کا شہنشاہ۔ سب تعریفاں تیریاں یا رب العالمین۔ اللہ کی تعریف کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے بعد اربوں سلام یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت اللہ عالمین۔ اللہ کو اپنے حبیب سے اتنا پیار کہ نام لے کر کبھی پکارا ہی نہیں۔ فاش انبیاء، محسن کائنات، فخر کائنات، فخر انسانیت۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے، چاہے مارشل آیا ہے ملک میں، یہ جو نوکری پیشہ ہیں، سفید پوش ہیں، وائٹ کالر ہیں، ان کو یہ آس لگی ہوتی ہے کہ اللہ کرے ہماری بہتری ہو جائے گی، ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آ جائے گی، ہمارے جو اخراجات پورے کرنے میں جو انتہائی دقت ہو رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، اس میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن خداوند کریم ہمیں معاف فرمائے، معاف فرمائے۔ یعنی کہ یہ آپ دیکھیں کہ جب پہلے چیف جسٹس ریٹائر ہوئے، ان کی مدت پوری ہوئی، پاکستان کے پہلے چیف جسٹس، انہوں نے کہا کہ شاہی کی دوار لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا شاید شاہی پین میں بھرنی ہے۔ انہوں نے جیب میں سے پین نکالا اور شاہی جو ہے پین کی وہ دوار میں ڈال دی کہ یہ میری پراپرٹی نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹ کی ہے نا، میری ذاتی نہیں ہے۔ اور سال پاکستان نے جاپان کو 8 کروڑ روپے قرضہ دیا تھا۔ اسی طرح جرمنی والی سعودی عربیہ کو بھی قرضہ دیا گیا۔ ہم چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ترقی کی منازل طے کرتے، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں نعمتیں سموئی ہیں، برکتیں ہیں، ہر قسم کی موسم ہے، میدان ہے، 3 سمندر ہیں، کیا کچھ نہیں ہے۔ واحد ملک ہے جو دنیا میں جس کی قدرت ہے نمک نکلتا ہے کان، نمک کی کان دنیا میں نہیں ہے، صرف پاکستان میں ہے۔ کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں گے؟ اور سب سے بڑھ کے رب العزت نے اس کو اپنے مہینہ میں رمضان المبارک میں 27 رمضان المبارک انتہائی مبارک رات یہ عطا کیا۔ اب اس نعمت کو سنبھالنا تو جن کے سپرد کی گئی ہے ان کے اوپر واجب ہے۔ کیسی اسمبلی ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ اب جو حکومت آئی ہے، جس طرح بھی آئی ہے، کوئی لب کشائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب کی جس طرح ہے، جو واہ اللہ ہوا ان کا، کبھی لاللہ، کبھی سلیکٹڈ، کبھی کچھ، اب یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، اپنی لڑائی میں غریب عوام کو کیوں پیس رہے ہو؟ خدا توجہ دو کہ جو باپ لے کر کوڑی اپنے سارے خاندان کو مار کے پھٹر کر کے تھانے خود پیش ہو گیا۔ نوجوان ٹرین کے نیچے آیا، بے روزگاری کی وجہ سے 2 بجلی کے بل اور 2 گیس کے بل تھے اس کی جیب میں۔ یہ چیزیں کیا کب تک چلیں گی؟ بھائی
یہاں جو بیرونی ممالک جو ترقی یافتہ ہیں ان میں جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں ملازمین، ان کو جو مراحت ملتی ہیں آپ بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں، پاکستان بھی دے دے۔ اگر امریکہ جیسے ملک میں جو بھی سرکاری افسر، وزیر اعظم یا صدر یا دوسرے عہدے والے ریٹائر ہو کر ان کی مراحت جو ہوتی ہیں یہ بھی لے لیں اس حساب سے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنی چادر دیکھ کر مراحت دی جائے تو پھر آدمی کو پریشانی نہیں ہوتی۔ پاکستان پہلے دیکھے کہ میرے پاس کیا ہے، جو جب میں مراحت تقسیم ہو رہی ہیں میری جھولی میں کیا ہے، یہ ساری جھولی خالی ہو جائے اور غریبوں کے لیے جھولی پھٹی ہوئی رہ جائے۔ اللہ کے بندو، ابھی اس نے جو پریڈ ہوئی ابھی ٹی وی پر یہ جو پریڈ ہوئی پولیس کی پاسنگ آؤٹ ہوا، اگر مریم نواز نے پولیس کی ورदी پہن کر ایک سمبل بنایا ہے، پولیس کی عزت کی ہے، تو اس کو جرم کہہ دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ان کی جو علماء بخاری جو ہے وہ جو بیان دے رہی ہے جس طرح، شرمناک ہے۔ ساری دنیا میں ہم تماشا بن کے رہ گئے ہیں، ہمارا مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ خدا را آپس میں اس طرح کی جنگ نہ کریں، مل بیٹھ کر یہ وائٹ کالر کا سوچیں، مہنگائی کا سوچیں، ڈالر کو نیچے آئیں۔ یہ دبے ہوئے ڈالر نکلے پیچھے کہاں گئے خدا جانے، خدا کی حکمت خدا ہی جانے۔ 9 مئی کا واقعہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، حکومت کچھ کہتی ہے، تحریک انصاف کے لوگ کچھ کہتے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ جو ذمہ دار ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر ذمہ دار نہیں ہے تو اس کے پلے ڈالنا یہ تو خلاف اسلام اور خلاف قرآن ہے۔ خداوند کریم ہمیں ہدایت دے اور ہمارے حکمرانوں کو کہ وہ مل بیٹھ کر ایسا ایک حکومت بنائیں کہ الیکشن بھول جائیں، اس میں وہ حکومت بنائیں جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ، آرمی کے ہیڈ، پولیٹیکل ہیڈ، تاجر ہوں، انڈسٹریسٹ ہوں۔ یہ ایک حکومت مخلوط بنائی جائے 1 سال کے لیے، جو اس ملک کو اس سارا جو ملک کے ارد گرد جو سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جو مایوسی ہی مایوسی ہے، ایسا بجٹ تشکیل دے سارے مل کے کہ عوام کو سکھ کا سانس لے سکے۔ کسی چیز کا بھی ریٹ دیکھیں، سبزی کا، دال کا، چکن کا، دودھ کا، دہی کا، کس کا ضرورت نہیں ہوتی ہے ایک آدمی کو۔ خداوند کریم ہمیں اچھا سوچنے اور اچھا عمل کرنے کی توفیق دے، اور وہ کام ہم سے لے جو اللہ اور اللہ کے حبیب کو پسند آ جائے۔ خدا را یہ معاذرائی ملک کو لے کر ڈوب گئی سیاستدانوں کی۔ خدا کے واسطے غریب عوام پر رحم کریں، خدا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مخلوق خدا پر رحم کرو، خدا تم پر رحم کرے گا۔ بالکل، خداوند کریم ہمیں ساتھ اور درد پیدا کرے۔ انہی الفاظ کے ساتھ انتہائی عاجز انسان فضل رحیم اجازت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے اور اس ملک کو اس بحران سے نکالے۔ آمین یا رب العالمین۔